وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 99. آج کے سبق کے سامعین اکرام دو موضوعات ہیں. پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کن لوگوں پر ہوتی ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، بالآخر انہیں آتش دوزخ میں لا گرائے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے. سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 99 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. وَأُتْبِعُوا ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ لعنہ اس دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے. بئس الرفد المرفود، بہت برا اثاثہ ہے جو وہ لے جا رہے ہیں. بہت برا صلہ ہے، بہت برا اثاثہ ہے جو وہ لے جا رہے ہیں. سامعین کرام، تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ قوم فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھیں، اس میں ذرا یہ بات نوٹ کریں کہ دو لائنوں میں، یعنی دو لائنوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. بس اتنا بیان ہوا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کے اپنے احکامات کے ساتھ بھجوایا فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس. انہوں نے نہ مانا اور فرعون کا کہنا مان لیا، اور فرعون کا کہنا ٹھیک تو نہیں تھا. اب وہ آخرت کا حال بیان ہو رہا ہے. یقدم قومہ، یہ گزشتہ سبق تھا ہمارا. یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے وفد کی، دوزخیوں کی وفد کی سربراہی کرے گا اور ان کو آگ میں لے جائے گا. سامعین اکرام، یہ بہت اس پہ میں نے بات بھی کی ہے، بہت بری صورتحال ہے. اور میں یعنی یہ بات ضرور کہوں گا، اور یہ بات سوچنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پہ کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں. عام طور پہ تو نفس امارہ کی پیروی ہے. یہی نفس امارہ ہمیں لے جائے گا دوزخ میں. جاہل
جاہل لوگوں کی پیروی ہے سامعین اکرام، یہ بھی عام دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں سیاسی پارٹیوں کے یعنی میرا وہ ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن ویسے ہی عبرت کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ پارٹیاں وغیرہ یہ تو مذہبی گروہ بندیاں یا سیاسی پارٹیاں، یہ تو اس کے میں جائز یا ناجائز کا فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن مختلف پارٹیاں ہیں اور مختلف، ایک پارٹی میں جب ایک ورکر ہے وہ بس اپنے لیڈر کے گن گائے گا، وہ چاہے صحیح کرے یا غلط کرے، یہ اس کا یعنی اس کو ڈیفینڈ کرے گا اور اس کی وجوہات بیان کرے گا اور اس کی تائید کرے گا، اس کا لیڈر۔ دوسرا اگر کوئی اچھا بھی کام کرے تو اس کی وہ برائی کرے گا۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ عام طور پہ ایسا ہے سامعین کرام۔ بس اپنی ایک پالیسی ہے، پارٹی پالیسی پہ سب لوگ چلتے ہیں۔ اب پارٹی پالیسی جیسے بھی ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ صحیح ہے، اور نہ وہ کوئی ہدایت خداوندی کے پابند ہیں وہ لیڈران کرام۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں، تہمت لگائی جاتی ہے، غیبتیں بیان ہوتی ہیں جلسوں میں، اور کیا ہوتا ہے آپ کے کہ مخالفین کے آپ بخیے ادھیڑ دیتے ہیں، وہ موجود نہیں ہوتے، آپ جو ہے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ تو غیبت ہے۔ پھر بہتان بھی ہوتے ہیں سامعین اکرام۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف مقصد یہ ہے کہ گمراہ لیڈران ہو گئے، گمراہ پیران ہو گئے، گمراہ علماء ہو گئے۔ علماء سو بھی ایسے ہوتے ہیں، علماء سو کی باقاعدہ اصطلاح ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، اچھے علماء اپنی جگہ ہیں، جو علماء سو ہیں جو میٹھی گولیاں نیند کی دے دیتے ہیں اور عوام کو سلا دیتے ہیں کہ بس سو جاؤ، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس تم جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو۔ یہ بہت بری مطلب وہ ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کلمے کے کچھ حقوق ہیں اور وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے سامعین اکرام۔ بہرحال میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہم شعوری یا غیر شعوری، دوبارہ وہ جملہ کہہ رہا ہوں، شعوری یا غیر شعوری طور پہ کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب وہی جو ہے آپ کا امام ہوگا، اور میں نے آپ کو آیت سنائی تھی کہ یوم یأتی کل اناس بامامہم، ہر ایک جو ہے اپنے امام کے پیچھے چلے گا۔ لوگ آئیں گے اپنے، ان کے آگے آگے ان کے امام ہوں گے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہوگی۔ بہرحال غلط پیشوا کو آپ چن لیں، غلط رہنما مذہبی ہو یا سیاسی ہو، جو بھی ہو، اس سے بات نہیں ہے، لیکن غلط ہو، غلطی پہ ہو اور آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور آپ بسا اوقات جانتے ہیں کہ میرا لیڈر یہ غلط کر رہا ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ غلط ہے، آپ پھر بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ آپ کو جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا۔ اور آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پڑ گئی، یعنی لعنت کے مستحق ہو گئے، اور قیامت کے دن بھی وہ لعنتی ہوں گے۔ سامعین کرام، لعنت کیا ہے؟ لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، لعنت ایک حقیقت ہے۔ جو بھی یہاں میری بات سنیں آپ غور سے، جو بھی یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود بھلا دے گا، بحیثیت معبود بھلا دے گا، بحیثیت محبوب بھلا دے گا، تو پھر یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے ظاہر کو دیکھ لیا، ظاہر کو پسند کر لیا۔ یہ قرآن کی روح سے یہ شخص کافر ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کافر وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیتے ہیں۔ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ بہرحال اگر کسی نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کے فائدے کا سوچ لیا اور فیصلہ کر لیا
کہ بھئی یہی ہمیں چاہیے اور یہی کامیابی ہے، اور دنیا ہی کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا اور ایک دھوکے کا شکار ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اب نہیں ہوگی اس پہ۔ اس نے اپنے مقصود حقیقی سے منہ موڑ لیا، اپنے رب سے منہ موڑ لیا، اپنے محبوب سے منہ موڑ لیا، جو کہ اس کا محبوب حقیقی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے غیر اللہ کو محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا، محبوب بنا لیا، مقصود بنا لیا اور معبود بنا لیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ سادی سی بات ہے سامعین کرام، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لعنت یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اس نے اپنے آپ کو خود مستحق کر لیا، تو اب وہ لعنت اس کے پیچھے لگی رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ یہ جو اثاثہ لے جا رہے ہیں، یہ جو صلہ لے جا رہے ہیں دنیا سے اپنے، یہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت لے کے آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار آپ پہ ہے، اور آپ آخرت جا رہے ہیں تو وہاں کوئی فرشتے آپ سے اچھا سلوک تھوڑی کریں گے، قبر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کرے گی۔ وہ تو اس کے آپ نے واقعات سنے نا کہ قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی ایسے لوگوں پہ، اور پسلیاں جو ہیں آپس میں مل جائیں گی، اور چیخیں جو فرشتوں کے ساتھ گزر ہوں گے اس سے پٹائی ہوگی تو پھر چیخیں نکل جائیں گی اس کی، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ بہرحال یہ سارے حقیقتیں ہیں سامعین کرام، اور سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، نہ کوئی مبالغہ آ رہی ہے۔ تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے اپنے لیے اچھی طرح آخرت کی تیاری کر کے قبر میں جانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذالک من انباء القری نقصہ علیک۔ اب یہ واقعات سورت جو ہے سامعین کرام اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور بنیادی جو مدعا پہلے بیان کیا تھا، پھر اس کے جو دلائل دیے تھے، پھر جو تاریخی واقعات، اب یہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کا خلاصہ، حاصل کلام جسے کہتے ہیں، حاصل کلام بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تلک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحسید۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، ذالک یہ، من انباء القری، انباء نبا خبر، انباء جمع ہے اس کی، انباء القری قصے ہیں، خبریں ہیں، واقعات ہیں بستیوں کے، قرا بستیوں کے۔ نقصہ علیک، ہم آپ پہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں، منہا قائم و حسید، اور ان میں یہ جو بستیاں ہیں اس میں کچھ بستیاں تو قائم ہیں بھی، جیسے کہ احرام مصر سامعین کرام اپنی جگہ پہ اسی طرح ہیں، اور بھی بستیاں ہیں، اور کچھ بستیاں اجڑ گئی ہیں۔ حسید یعنی حسید کہتے ہیں فصل جن کی کاٹ ڈالی، اس فصل کو کہتے ہیں جو کٹ جائے، تو کچھ اجڑی بڑی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، پھر ان کے کام نہ آئے وہ معبود ان کے، اللتی یدعون من دون اللہ، جو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیء کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب رب کا حکم آیا، وما زادوہم، اور انہوں نے فائدہ نہ دیا، زیادہ نہ کیا ان کو، غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے، ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا ان کو۔ تو سامعین کرام یہ وما ظلمناہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، اور بات یہ ہے کہ ظلم تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ظلم اللہ تعالیٰ کی شان رحیم کے خلاف ہے سامعین کرام۔
یہ تو خود ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، ہلاکت کو اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہلاکت کیا ہوتی ہے سامعین کرام، یہ تھوڑا آپ سوچیں نا۔ میں ایک کوشش کرتا ہوں ایک جملے میں ایک جملہ آپ کو میں سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دیں خود اپنی مرضی سے، تو یہ ہلاکت کا سودا ہے سامعین کرام، یہ نقصان کا سودا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے، یہ ظلم ہے جو آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس علی الناس من شیء ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، دوسری جگہ او کما قال، دوسری جگہ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک آگ جل رہی ہے، ایک باغ ہے، سامعین اکرام میری بات ذرا غور سے سنیں۔ ایک باغ ہے، باغ میں ایک اعلیٰ درجے کا گھر ہے، اعلیٰ درجے کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا باغ ہے، اس میں بہت اعلیٰ گھر بنا ہوا ہے۔ دوسرے مقام پہ، یعنی اس کے دوسری سائڈ پہ، اس کے یعنی اپوزٹ سائڈ پہ بالمقابل ایک میدان ہے، اس میں آگ کا الاؤ ہے، آگ کا الاؤ جل رہا ہے۔ اس آگ کے الاؤ میں آپ کا ایک گھر ہے، یعنی ایک گھر بنا ہوا ہے۔ اب آپ اگر کسی کو ہم اختیار دے دیں اور اس کو بتا بھی دیں کہ بھئی یہ ہے، یہ گھر ہے، یہ باغ میں ہے، خوب پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں اور جو مرضی کھاؤ جتنا مرضی، اور یہ بالکل یعنی آپ کو یہ آپ کا ہو گیا۔ اور اس کے بالمقابل جو دوسرا ایک میدان میں ایک آگ کا الاؤ ہے اور اس میں آگ جل رہی ہے، اس میں ایک گھر ہے۔ تو اب دونوں یعنی ایک شخص کو اگر چوائس دے دی جائے کہ بھئی تم اس میں جانا پسند کرو گے یا اس میں، تو اگر کوئی خود اپنی مرضی سے آگ کے الاؤ والے گھر کو پسند کر لے تو اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے سامعین کرام؟ ایسے ہی بات ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے تو دوزخ کے حالات بیان کر دیے ہیں۔ اوہ کلا انہا لظا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی۔ تو یہ ایک طرف تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں کیا کھانا ہوگا ان کا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت جو ہے کانٹوں والا، کانٹوں بھرا، یہ گناہ گاروں کی خوراک ہوگی دوزخ میں۔ طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ کھائیں گے اور پھر پینے کے لیے کیا ہوگا؟ خوراک تو یہ ہوگی، پینے کے لیے ثم ان علیہا لشوبا من حمیم، پھر کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ ان کے لیے۔ تو یہ اچھا پھر جو ہے یعنی اس کی گہرائی، پھر اس کی آگ، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ پھر زنجیریں ڈلی ہوں گی، مقررین، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو اور باندھ دو اس کو اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حقیقتیں قرآن میں بیان کی ہیں سامعین کرام۔ دوزخ کا حال تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اگرچہ یہ ویسا نہیں ہے، یعنی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی ہولناکی کا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا لیکن ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ صرف اس کی ایک مثال ہے۔ پھر دوسری طرف جنت کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آپ دیکھیں کہ باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سرسبز و شاداب ہیں،
نہ دھوپ ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، گھنے سائے ہیں اور عالی شان محلات ہیں۔ پھر کیا ہے جو آپ چاہو گے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تم چاہو گے تو جو تمہارے نفس چاہے، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا، جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت جو تم چاہو گے، جو چاہو گے وہ ہوگا۔ تو اس میں تو سامعین کرام اور کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ پھر جو ہے وَلَدَيْنَا مَزِيد، اوہو ہمارے پاس تو اور کچھ بھی ہے، زیادہ ہے کچھ، تو زیادہ کا تو ہم تصور، زیادہ نہیں بلکہ کم کا بھی تصور نہیں کر سکتے سامعین کرام۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا نفس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی۔ اب یہ دو نظارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی مقام ہی نہیں ہے سامعین کرام آخرت میں، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، یا جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ یہ سارے پھر بتا بھی دیا کہ یہ جنت کیسے حاصل ہوگی، ساریو دعوت بھی دی، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض، جلدی کرو اس رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی، اس کے لیے جلدی کرو۔ اور پھر مومنوں کی جو صفات ہیں، جو جنتی لوگوں کی صفات ہیں، جو کام کرنا ہے، التائبون العابدون الحامدون، یہ آیت نمبر 112 میں ہے نا سامعین کرام، آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 112 میں اللہ تعالیٰ نے سارا ایک نقشہ بیان کر دیا ہے کہ بھئی جنت آپ کو چاہیے تو آپ اپنے مال و جان کا سودا کر لو میرے ساتھ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بھئی تم اپنا اختیار میرے حوالے کر دو، جنت مجھ سے لے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے انسان کو۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے وہ اس پر یقین کر لے اور اس کے لیے عمل کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ عام طور پہ سامعین کرام میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ہم نے حق سے منہ موڑ لیا ہے، یہ حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یقیناً آپ بھی اس سے واقف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اس کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنا اختیار اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو ایک عام ظاہر سی بات ہے سامعین کرام، کوئی اپنی جو اختیار ہے نا اس کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین پہ عمل کرتے ہیں لیکن دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو من چاہی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے قرآن میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تو ہم نے سامعین اکرام بھلا دیا ہے آج۔ دیکھیں توحید کا اقرار کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ کلمہ ہم پڑھنے کو
تیار نہیں ہے. زبان سے تو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل و نگاہ تو ہماری مسلمان نہیں ہے، ہم تو فدا ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پہ، خوش ہو رہے ہیں اس پہ. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ لوگ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، کوئی خوشی ہوتی ہے تو آپ کتنے ڈول بجاتے ہیں. بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بس آپ کہتے ہیں یار یہ تو اچھی طریقے سے ہونی چاہیے، ایک ہی خوشی ہے ہماری. اس کو آپ نے خوشی کا ذریعہ بنا لیا. یہ تو ضروریات ہیں. نکاح ہو گیا، تعلیم ہو گئی، ڈگری ہو گئی، نوکری ہو گئی، عہدہ ہو گیا، یہ ضروریات زندگی ہیں صاحب نکلا. کوئی کارخانہ ہو گیا، دکان ہو گئی، جو بھی ہے آپ کا، یہ ضروریات زندگی ہے. یہ خوشی اور غم کی چیز نہیں ہے. دنیا جو ہے ٹوٹل، اس میں کوئی خوشی اور غم کا موقع نہیں ہے. خوشی اور غم جو ہے وہ حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی پہ مشتمل ہونا چاہیے سامعین کرام. تو بہرحال ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں نظارے، دونوں تصویریں دکھا دی ہیں، اور یہ دور نہیں ہے سامعین کرام. یہ جنت اور دوزخ دور نہیں ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. سامنے لے آئی جائے گی، قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے جنت، غیر بعید، دور نہیں ہوگی. اس میں مضمون ہے لیکن سامعین کرام ابھی میں نہیں بیان کرتا، یہ عام مضمون میں نے آپ کو بیان کر دیا. بہرحال اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لے آتا ہے اللہ پہ، اس کو مقصود بنا لیتا ہے، اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت ارضی کا نمونہ یہاں بھی اس کو پیش کر دیتا ہے. یعنی وہ دل اس کا جو ہے وہ یعنی نور الہی سے بھر جاتا ہے، نور الہی سے. ظاہر ہے یہ تو قرآن کی وہ ہے، افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں پھرتا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکی کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ ہم تو سامعین اکرام اگر سچی بات سننا ہے آپ کو تو وہ یہ ہے کہ تاریکی کے گڑھوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. عام طور پہ ہم نے خود ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو تاریکیوں میں. اس تاریکی سے ہم روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتے. تاریکی کیا ہے؟ دنیا اور ما فیہا تاریکی ہے سامعین اکرام. یہ تاریکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ملعون ہے. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا. دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے. الا ذکر اللہ. یاد الہی اگر نہ ہو تو یہ دنیا ملعون ہے، لیکن لوگوں نے اسے پسند کر لیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے. تو اب خود آپ نے چوائس کر لی اپنی مرضی سے، باوجود اللہ تعالیٰ کے راستہ دکھانے پہ، جنت کا راستہ بتانے پہ، صراط مستقیم کے دینے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس پر عمل کر کے آپ جنت تک جا سکتے ہیں. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. تو اب تو آگ رہ جاتی ہے. آپ تو اس کے بعد پھر پھٹکار ہے سامعین کرام. ظاہر ہے صرف اللہ کی یاد، اس میں سکون ہے، آتشی ہے. لیکن اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ زندگی عذاب بن جائے گی آپ کے لیے، عذاب بن جائے گی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو یہ تو اندھا پن ہے سامعین اکرام جو ہم نے یعنی
ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اندھے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہمیں. اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، سمن بکمن عمیون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. تو یہ سامعین کرام یہ سارے قرآن کے مضامین ہیں. سامعین کرام میں نے اس میں اپنے آپ سے کوئی بلا کم و کاست بیان کیا ہے، کوئی لفاظی کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی ہے. نہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی ہو، بالکل سچ ہے. قرآن جو ہے بالکل سچ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ظلمناہم، میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ. تو اب جو ہے اب میرے خیال سے ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے، ہم یہ آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ دوبارہ جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے ولیکن ظلموا انفسہم، یہاں تک ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آگے انشاءاللہ دوسرے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَسِيدٌ. ابھی ترجمہ سنا دیجئے دو آیت کا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے پڑ گئی اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پہ پھٹکار ہوگی. بئس الرفد المرفود، بہت برا صلہ ہے جو یہ لے جا رہے ہیں. ذالک من انباء القرى، یہ خبریں ہیں بستیوں کی، نقصہ علیک، جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ پہ. منہا قائم و حسید، اس میں کچھ بستیاں تو ہیں اور کچھ ختم ہو گئی ہیں، کچھ اجڑی پڑی ہیں، حسید. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. They were followed by a curse in this and on the day of resurrection. Miserable is the path they followed. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. These are of the reports of the towns. We relate them to you. Some are still standing and some have withered away. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.